السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے مبینہ پارٹی مخالف سرگرمیوں کے سبب معطل کیے جانے کے بعد کویتا نے پارٹی کے رکن خانساز کونسل کے عہدے اور BRS کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز میں واقع اپنی تنظیم تلنگانہ جاگرتی کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ کچھ لیڈران ان کے خلاف سازش کر رہے اور ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی مہم چلائی جا رہی۔ کویتا نے کہا کہ 103 دن گزرنے کے باوجود پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی، حالانکہ وہ خود ان سے سازشوں کی شکایت کر چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاتون MLC کو اس طرح پریشان دیکھ کر بھی KT راما راؤ نے بھائی ہونے کے ناطے کچھ نہیں کیا۔ کویتا نے کہا کہ وہ پہلے بھی لوگوں کے مسائل اٹھاتی رہی ہیں۔ پارٹی میں جو کچھ ہوا انہیں سینئر لیڈروں نے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنے والد کی وجہ سے سیاست میں ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کر وہ یہاں تک پہنچے۔ وہ اپنے والد سے متاثر ہو کر سیاست میں آئیں۔ KCR ہر کمیونٹی سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے، کچھ لوگ ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے اور ان کی چھبی کو خراب کر رہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے دورے کے موقع پر پولیس نے احتیاطی اقدامات کے تحت مختلف سیاسی جماعتوں اور عوامی تنظیموں کے کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ CPM ضلع کمیٹی رکن بھوکیا رمیش کو صبح سویرے حراست میں لے کر کوتاگوڑم کے 3 ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ دما پیٹ میں CPI ML ماس لائن کے کئی کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح اسواپورم منڈل میں گرام پنچایت ورکرز یونین کے ضلع صدر شیوا کرشنیا، سیوا لال سینا کے رہنما بھوکیا نرسمہا نائک اور سوملا نائک کو بھی حراست میں لیا گیا۔ BRS لیڈر پورن چندرا نائک کو بھی 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ انہوں نے ان گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی احتجاج کو غیر قانونی گرفتاریوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ ان کا الزام تھا کہ حکومت کسانوں کو یوریا فراہم کرنے میں ناکام رہی اور اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی PC گھوش کمیشن رپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے BRS صدر کے چندر شیکھر راؤ کو نشانہ بنا رہے۔ ساتھ ہی الزام لگایا کہ حکومت سیتاراما پروجیکٹ کے ذریعے گوداوری کے پانی کو دیگر علاقوں کی طرف موڑا جا رہا۔ تلنگانہ میں زیر زمین پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ کسانوں اور عام عوام دونوں کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال دھان، کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت بہتر طریقے سے ہو سکے گی، کیونکہ آبپاشی کے لیے پانی کی کمی کا خدشہ کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کی اسکیمات، بورویل اور ہینڈ پمپوں میں بھی پانی کی دستیابی میں اضافہ متوقع ہے، جس سے دیہی علاقوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ واٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ریاست کے کئی جھیلیں اور تالاب اپنی مکمل گنجائش تک لبریز ہو گئے ہیں، جس سے زمینی پانی کے ذخائر مزید ریچارج ہوئے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ مثبت پہلو ہے، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ پانی کے تحفظ اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے پر بھی توجہ دیں تاکہ آئندہ برسوں میں کسی قسم کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حیدرآباد کے رہائشی علاقوں میں رات کے وقت صوتی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ حساس اور پرامن مقامات پر رہنے والے لوگ سکون کی نیند لینے سے بھی محروم ہوتے جا رہے۔ گاڑیوں کے ہارن اور سائلنسر سے نکلنے والی تیز آوازیں، بے قابو چلنے والی ٹریول بسوں کے ہارن اور دیگر اس کی اہم وجوہات ہیں۔ اس سے سماعت میں کمی اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 65 ڈیسیبل سے زیادہ شور دل کی بیماری اور بہرا پن کا باعث بن سکتا ہے۔ نیند کی کمی، سر درد، تھکن اور جسمانی طاقت میں کمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کھڑکیوں پر موٹے پردے یا ڈبل گلیزڈ شیشے لگانا، دیواروں پر آواز کو جذب کرنے والے پینل یا فوم نصب کرنا، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے یوگا، دھیان کرنا شامل ہے۔ آلودگی کنٹرول بورڈ نے اپنی ہدایت میں کہا ہے کہ رات کے وقت شور کی سطح 40 ڈیسیبل سے کم ہونی چاہیے، تاہم رپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں میں درج شور کی سطح کچھ یوں رہی۔ جبلی ہلز میں 55 ڈیسیبل، تارناکہ میں 58 ڈیسیبل، زوم پارک 68 ڈیسیبل، گچی بالی 54 ڈیسیبل۔ عام طور پر گھروں میں 30 سے 40 ڈیسیبل اور باہر 50 سے 60 ڈیسیبل شور رہتا ہے، جو نقصان دہ نہیں، لیکن ٹریفک سگنلز اور جنکشن پر یہ شور 60 سے 80 ڈیسیبل تک پہنچ جاتا ہے، جس سے دیر پا سماعت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ DGs میں یہ تو سطح 200 ڈیسیبل سے بھی بڑھ جاتی ہے، جو براہ راست سماعت پر حملہ کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کان کے اندر موجود باریک حساس خلیے تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے جزوی یا
مستقل بحرہ پر لاحق ہو سکتا ہے۔ بچے اس کے اثرات کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صوتی آلودگی حاملہ خواتین پر سنگین اثر ڈالتی ہے۔ 85 ڈیسیبل سے زائد شور اسقاط حمل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بچے وقت سے پہلے پیدا ہو سکتے ہیں یا کم وزن کے ساتھ جنم لے سکتے ہیں۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ حاملہ خواتین چوتھے مہینے کے بعد سے ڈی جے اور تیز شور سے دور رہیں۔ کھاد کے لیے تلنگانہ کے کسانوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کھاد ملے گی یا نہیں، اس فکر میں کسان صبح سے ہی پی اے سی ایس گوداموں کے سامنے لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ضلع محبوب آباد کی کئی منڈلوں میں یوریا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کسان پہنچے۔ میدک ضلع کے شیوم پیٹ میں کوآپریٹو سوسائٹی کے دفتر کے سامنے مختلف دیہاتوں سے 1000 سے زائد کسان جمع ہوئے۔ یہاں ہر کسان کو صرف ایک بوری یوریا تقسیم کیا گیا۔ یوریا نہ ملنے پر کسانوں نے نرساپور توپران نیشنل ہائی وے پر راستہ روکو احتجاج کیا۔ اسی طرح ورنگل ضلع کے منگورا پیٹ میں یوریا کے لیے مارے پھرنے سے تنگ آ کر کسان قومی شاہراہ پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک یوریا نہیں ملے گا وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے اور دھرنے کے دوران کھانا پکانے کے بھی انتظامات کر لیے۔ اضافی طور پر کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر کھاد کی تقسیم کا شفاف نظام قائم کیا جائے تاکہ بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی پر روک لگائی جا سکے۔ کسان رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر مسئلے کو جلد حل نہ کیا گیا تو ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع کیے جائیں گے۔ کئی مقامات پر کسانوں نے مقامی عہدیداروں کو یادداشتیں بھی پیش کی اور کہا کہ زرعی سرگرمیوں کے عین موسم میں یوریا کی قلت فصلوں پر براہ راست اثر ڈالے گی، جس سے کسان شدید مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے بالاپور گنیش کا دورہ کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند، رچاکنڈا کے سی پی سدھیر بابو، ایڈیشنل سی پی وکرم سنگھ مان، ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ، حیدرآباد ٹریفک جوائنٹ سی پی جوئل ڈیوس، حیدرآباد کے کلکٹر ہری چندنا داسری نے ان کے ساتھ دورہ کیا۔ بالاپور گنیش اتسو سمیتی کے چیئرمین نرنجن ریڈی اور کمیٹی کے ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ درشن کے بعد پولیس کمشنر سی وی آنند، جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن، رچاکنڈا کے سی پی سدھیر بابو، ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ، حیدرآباد ٹریفک جوائنٹ سی پی جوئل ڈیوس، حیدرآباد کلکٹر داسری ہری چندنا نے فیلڈ سطح پر بالاپور گنیش وسرجن جلوس کے راستے کا معائنہ کیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی نے شدید بارش کے بعد اپنی خصوصی روڈ سیفٹی مہم کے حصے کے طور پر 13,790 میں سے 11,159 شناخت شدہ گڑھوں کی مرمت کی۔ کمشنر آر وی کنن نے گنیش مورتی وسرجن سے پہلے بقایا کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ ٹریفک کو ہموار کیا جا سکے۔ یہ مہم جی ایچ ایم سی کے حدود میں آرٹیریل، اندرونی اور قومی شاہراہ کے پھیلاؤ کا احاطہ کرتی ہے۔ مزید برآں جی ایچ ایم سی نے 549 کیچ پٹ کی بحالی، 313 کور کی تبدیلی اور 12 درمیانی مرمت مکمل کی، جس سے شہر کے سڑک کے بنیادی ڈھانچے کو محفوظ سفر کے لیے تقویت ملی ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ رپورٹ کو منسوخ کرنے کے مطالبے پر محکمہ آبپاشی کے سابق پرنسپل سیکرٹری شیلیندر کمار جوشی کی جانب سے دائر عرضی پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے اہم ریمارکس کیے۔ ہائی کورٹ نے ایس کے جوشی کی جانب سے پیش ہوئے وکیل سے سوال کیا کہ جسٹس پی سی گھوش کمیشن کی رپورٹ آپ کے پاس کیسے پہنچی۔ ایس کے جوشی نے اپنی درخواست میں کہا کہ کمیشن رپورٹ میں انہیں غیر قانونی طور پر پھنسایا گیا ہے، اس لیے اس رپورٹ کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے استدعا کی کہ درخواست پر سماعت مکمل ہونے تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور عبوری احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیشن رپورٹ میں ان پر لگائے گئے الزامات غیر قانونی، غیر آئینی اور قانون کے منافی۔ اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے دوبارہ سوال اٹھایا کہ کیا واقعی رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پر جوشی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اس لیے یہ ہمارے پاس ہے، جس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر رپورٹ اسمبلی میں رکھی گئی ہے تو یہ عوامی نمائندوں کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس کیسے پہنچی۔ اس پر وکیل نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ ویب سائٹ پر موجود تھی۔ عدالت نے یاد دلایا کہ ہم نے تو حکم دیا تھا کہ ویب سائٹ سے رپورٹ ہٹا دی جائے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ رپورٹ آپ کے پاس کیسے پہنچی، اس پر حلف نامہ داخل کیا جائے اور مزید سماعت کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا۔ گنیش کی مورتیوں کے آخری جلوس کے ہموار انعقاد اور وسرجن کے حتمی انتظامات کے حصے کے طور پر جلوس کے راستے کا مشترکہ معائنہ کیا گیا۔ یہ معائنہ محکمہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے درمیان مشترکہ کوشش تھی۔ معائنے میں سی وی آنند سمیت کئی اہم عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آر وی کنن، جی ایچ ایم سی کمشنر سری ہری چندنا داسری، آئی ایس ڈسٹرکٹ کلکٹر حیدرآباد و دیگر موجود تھے اور جلوس کا راستہ جو بالاپور گنیش منڈپم سے شروع ہوتا ہے اور 19 کلومیٹر کی لمبائی پر محیط ہے،
اس کا چندرائن گٹا، فلک نما، چار مینار، ایم جے مارکیٹ اور تلگو تلی فلائی اوور تک معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی وی آنند IPS ڈی جی کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے تمام افسران پر زور دیا کہ وہ گنیش مورتی کے جلوس کے راستے میں کسی بھی مسائل کو تال میل اور کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حل کریں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ گنیش تہوار کی تیاری کے سلسلے میں گزشتہ 1 ماہ سے تمام محکموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ عہدیدار اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، روڈ ریپیئرز ہو یا ٹری پروننگ ہو یا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کافی چوکنے ہیں، کیونکہ یہ بار 5 یا 6 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں 12 لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب سے پھر سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر بارش ہو تو اور بھی کیئرفل رہیں سب لوگ، منڈپوں کے آجو باجو جو بھی جاتے ہیں یا آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے کیلاش گری پہاڑی علاقے میں کینٹیلیور گلاس برج کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی۔ اس کی تعمیر آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ یہ برج اپنی نوعیت کا ملک کا سب سے بڑا شیشے کا برج ہوگا۔ تقریباً 50 میٹر لمبا یہ گلاس اسکائی واک برج مشہور ٹائی ٹینک ویو پوائنٹ کے قریب تعمیر کیا جا رہا، جہاں سے سمندر اور پہاڑیوں کے دلکش مناظر دیکھے جا سکیں گے۔ اس پروجیکٹ کو وشاکھاپٹنم اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور RJ ایڈوینچرز نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر تقریباً 6 کروڑ روپے کے بجٹ سے مکمل کیا۔ یہ برج ایک وقت میں 40 افراد کی گنجائش کے ساتھ بنایا جا رہا، جو سیاحوں کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسکائی سائیکلنگ ٹریکس اور 2-وے زپ لائنز جیسی تفریحات بھی فراہم کی جا رہی۔ حکام کے مطابق برج کی تکمیل میں تاخیر کی اصل وجہ موسم ہے، جس کے بنا پر اسے پہلے 15 اگست کو کھولنے کا منصوبہ ملتوی ہو گیا تھا۔ اب اس کے جاریہ ماہ عوام کے لیے کھولنے کی توقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس وقت گلاس پینلز نصب کرنے کا کام جاری ہے، جو منصوبے کے آخری مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مقامی عوام اور سیاحتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ صرف وشاکھاپٹنم کی سیاحت کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا، بلکہ ریاست آندھرا پردیش کے لیے بھی ایک نمایاں مقام بنائے گا۔ دہلی میں بڑھتی فضائی آلودگی کے پیش نظر 15 سال پرانی کاروں اور ٹیکسیوں کو سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ڈیزل گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد ہے اور صرف CNG گاڑیوں کو ہی فروخت دیا جا رہا۔ اس کے نتیجے میں لوگ ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑیاں فروخت کر رہے۔ ان گاڑیوں کے لیے دہلی میں الگ بازار قائم ہے، جہاں سے آندھرا پردیش کے کئی تاجر کم قیمت پر خریداری کر کے انہیں سیکنڈ ہینڈ کاروں کے نام پر فروخت کر رہے۔ کرنول، نندیال، اڈونی اور امگنور اور دیگر شہروں میں ان گاڑیوں کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ RTA اور پولیس حکام نے خریداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کاروں کے شوق کا فائدہ اٹھا کر کچھ دھوکے باز سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہیں اور ایڈوانس رقم لے کر گاڑی بک کرنے کو کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس طرح دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ دہلی اور ہریانہ کے ساتھ دیگر ریاستوں کی گاڑیوں کے مالکین پر بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ نندیال MVI روی شنکر نائک نے کہا ہے کہ مالکان کو لازمی طور پر ان گاڑیوں کی رجسٹریشن کروانی چاہیے۔ اگر ٹائر خراب ہوں تو فیول مائلیج کم ہو جاتا ہے اور وہیل الائنمنٹ کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ گاڑی میں اصل کمپنی کے ٹائر ہیں یا ری بٹن ٹائر۔ کئی بار پرانے ٹائروں کو پالش کر کے نیا ظاہر کیا جاتا ہے۔ گاڑی خریدنے سے پہلے انجن اور آئل گیج لازمی چیک کرنا چاہیے۔ اگر انجن سٹارٹ کرنے پر دھواں نکلے، آئل لیک ہو یا بیک فائر ہو تو خطرہ ہے۔ انجن اور چیسیز نمبر RC میں درج معلومات سے ملائے جائیں۔ گیئر اور انجن کا تجربہ کرنے کے لیے لانگ ڈرائیو بھی ضروری ہے۔ RC، انشورنس، آلودگی کنٹرول سرٹیفکیٹ اور حلف نامہ لازمی حاصل کریں۔ پولیس سے اس بات کی تصدیق بھی کریں کہ گاڑی پر کوئی مقدمہ درج نہ ہو۔ NOC ملنے کے 15 دن کے اندر رجسٹریشن ضروری ہے، ورنہ جرمانہ عائد ہوگا۔ گاڑی کی مدت 15 سال ہے اور روڈ ٹیکس ماڈل اور کمپنی کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ گاڑی کے شیشوں پر کمپنی کا نام اور سال درج ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو سمجھیں شیشے بدلے گئے ہیں۔ دروازوں کے ربڑ ہٹا کر دیکھیں، اگر ان پر فیکٹری مارک موجود ہے تو تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈگی اور فرش کے نیچے میٹ اٹھا کر معائنہ کریں کہ حادثے کا کوئی نشان تو نہیں۔ نقصان زدہ گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے ماہر افراد کے ساتھ جا کر گاڑی چیک کرنا بہتر ہے۔ شو روم ٹریک ریکارڈ سے بھی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گاڑی کتنی بار سروس کے لیے گئی اور اس پر کون سے پرزے بدلے گئے۔
खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने वादी कश्मीर में तमाम कॉलेज और सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद रखे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि नासाजगार मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कश्मीर में बुध को तमाम कॉलेज और स्कूल एहतियाती तौर पर बंद रहे। उन्होंने कहा कि यह फैसला तलबा और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लिया गया था। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 12 घंटों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, जिससे कई इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हुकाम ने लोगों से एहतियात बरतने की ताकीद की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।